کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ دعائیں انسان کے ہونٹوں سے نکل کر آسمان پر باتیں کرتی ہیں، اور کچھ دعائیں جو ہے نا وہ ہماری زبان پر ہی رہ جاتی ہیں، ہمارے دل کا بوجھ بن جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کی دعائیں جو ہے نا وہ قسمت کو موڑ دینے کی طاقت رکھتی ہیں، اور کچھ لوگوں کی دعائیں صرف آنسو بن کر ان کے تکیے میں جذب ہو جاتی ہیں۔ یہ اس میں فرق کیا ہے؟ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ جو بات شیئر کرنے والی ہوں وہ بہت ہی ہماری زندگی کا ایک اہم مسئلہ ہے، جس پر ہم بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ آپ اس پر عمل کریں اور کس طرح سے آپ کی زندگی جو ہے نا وہ دنوں میں بدل جائے گی۔ تو بنا ٹائم کو ویسٹ کیے ہم اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو جی، ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے دعا اور شکر گزاری۔ تو جو دعا ہے نا وہ اس کو کرتے ہوئے فرق کیا ہے، جو کہ ہماری دعائیں ہیں نا وہ شرف قبولیت نہیں پاتی، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے نصیب ہی نہیں ہے، ہماری دعا نہیں قبول ہوتی۔ نہیں، آپ نے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا۔ فرق صرف نا یقین، کیفیت اور دل کی حالت کا ہے، اور یہی وہ وقت ہے جہاں دعا اور لا آف اٹریکشن جو ہوتے ہیں نا ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہم کشش کو کائنات سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ رب العزت کی ذات سے جوڑتے ہیں۔ دعا مانگنا صرف ایک کیفیت نہیں ہے۔ قرآن پاک جو ہے نا وہ ہمیں بتاتا ہے کہ دعا صرف الفاظ سے نہیں بلکہ وہ بندے اور رب کے درمیان ایک مضبوط تعلق ہے۔ سورۃ البقرہ کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جب میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھیں تو کہہ دو میں تمہارے قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ آیت جو ہے نا وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ صرف سننے والا ہی نہیں ہے بلکہ قریب ہے، اور قربت جو ہوتی ہے نا وہ دل کی سطح پر ہوتی ہے، صرف زبان سے کہہ دینے پر نہیں، الفاظ پر نہیں مشتمل ہوتی۔ یہ جو آج کل کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ لا آف اٹریکشن ہے، یہ فلاں ہے، بالکل بھی نہیں۔ وہ اسلام جو ہے نا وہ اسے حسن ظن اور یقین کہتا ہے، جسے آج کل سائنس جو ہے نا لا آف اٹریکشن کا نام دے رہی ہے۔ حسن ظن اور یقین جو ہے نا وہ ہمیں قبولیت کی سطح پر لے جاتا ہے، اور حسن ظن جتنا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جس طرح کا گمان کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو جس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ سے گمان رکھیں گے، جس طرح کی ہماری نیت ہوگی، جس طرح سے ہم سوچیں گے تو ہمارے ساتھ وہی معاملہ ہوگا۔ تو اس لیے ہم نے دعا کرنے سے پہلے یقین کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے اس یقین کامل کے ساتھ کہ وہ ہماری دعائیں ضرور قبول کرے گا، اور بالکل قبول بھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے بندے سے فرماتا ہے کہ میں بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اس حال میں دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو کہ وہ میری دعا ضرور قبول کرے گا۔ تو جب آپ نے دعا کرنی ہے نا تو پوری یقین، توجہ، یکسوئی کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اس کے حضور دعا مانگنی ہے، اور اس یقین کو اپنے دل میں بٹھا لینا ہے کہ وہ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ ایسے نہیں کرنا کہ ہم دعا کر رہے ہیں اور دل میں یہ بات ہو کہ نہیں یہ نہیں ہوگا، تو پھر وہ نا دعا جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، اللہ کے ساتھ ہمارا وہ تعلق جو ہے نا وہ بن نہیں پاتا۔ بعض عورتیں کیا کرتی ہیں کہ دعا بھی مانگی جا رہی ہیں، نماز بھی پڑھتی ہیں، ساتھ ان کے دل میں یہ ہوتا ہے یہ ایسے نہیں ہوگا، میرا نصیب ہی اس طرح کا ہے، مجھے یہ نہیں ملا، ایسے نہیں ہوتا، ویسے یہ بالکل بھی نہیں کرنا۔ ہم نے جو ہے نا شکر گزاری کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر کرنا ہے، اور اس سے اس طرح سے ہم نے دعا کرنی ہے نا کہ ہمیں پورا یقین ہو کہ یہ دعا میری ضرور قبول ہوگی، اور وہ ہوتی ہے۔ پورے یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ہم کریں گے، نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک کی کریں، اور دل میں نہ شکری نہ لے کے آئیں، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنیں، ہر کام کرتے ہوئے شکر گزاری کا جذبہ ہو۔ وہ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک عورت ہوتی ہے، وہ شکر نہیں کرتی، اس کا میاں جو ہوتا ہے نا وہ در بدر دھکے کھا کے بڑی مشکل سے، بڑی محنت سے نا اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کما کے لاتا ہے، اس کی روزی روٹی پوری کرتا ہے، لیکن وہ ہر وقت یہی کہتی رہتی ہے ہمارے پاس یہ کیوں ہے، وہ کیوں نہیں ہے، اتنا تھوڑا ہے، یہ فلاں ہے۔ تو جو اس طرح سے کرتے ہیں نا یہ ہماری ناشکری ہوتی ہے۔ کسی بھی چیز کو یہ نہ کہیں بلکہ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہزار لوگوں سے بہتر بنایا، ہمیں کھانے کو ہر طرح کی نعمتیں دی ہیں، تھوڑی ہیں تو کوئی بات نہیں، بڑھ جائیں گی کبھی، مگر یہ نہیں اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تندرستی دی، صحت دی، ہمارے بچوں کو تندرست دیا، ہمارے پاس رہنے کے لیے چھت ہے، پہننے کے لیے کپڑا ہے، کھانے کے لیے روٹی ہے، تو اور کیا چاہیے ہمیں۔
وہ بھی ہیں جن کے پاس کھانے کو سب کچھ ہے مگر وہ کھا نہیں سکتے، تو ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ہر طرح کی نعمتیں دی ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہضم کرتے ہیں، بغیر بیماری کے سوتے ہیں، صبح کو بغیر بیماری کے اٹھتے ہیں۔ تو یہ شکر گزاری کے لیے کافی نہیں ہے ہمیں؟ اگر غور کریں نا تو ہم اس کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں نا، آپ سے بات کر رہی ہوں میں، تو اس بات پہ بھی ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اس نے مجھے تندرستی دی ہے، مجھے زبان دی ہے، میں اپنی بات کہہ سکتی ہوں، میں اپنے ہاتھ دیے ہیں، کام کر سکتی ہوں، کہیں آنا جانا ہو مجھے پاؤں دیے ہیں، میں جا سکتی ہوں۔ اللہ کا شکر ہر حال میں کرنا چاہیے۔ تو میری بہنوں، جب بھی کوئی بھی کام کریں تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ شکر کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیجئے۔ دعا کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس جب جائے نماز بچھا کے دعا، ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آج سے پورے یقین کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ بلکہ آپ نے اٹھنا ہے، اپنے دن کا آغاز کرنا ہے اور میری اس بات پہ پوری توجہ کرنی ہے کہ اپنے ہر کام کو بسم اللہ پڑھ کے شروع کیجئے۔ جب آنکھ کھلے تو الحمدللہ کہیے، نماز قرآن پاک پڑھیے، اپنی فکروں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیجئے، تو دیکھیے وہ کتنا بہترین محافظ ہے۔ اس کے سپرد کی ہوئی کوئی بھی چیز کبھی بھی ضائع نہیں جاتی، وہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ واللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین۔ تو یہ آیت جو ہے نا وہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان رحم کرنے والے ہیں، بہترین محافظ ہیں۔ اپنی فکروں کو اللہ کے سپرد کر دیجئے، کہہ دیجئے کہ اے اللہ تعالیٰ میں نے اپنی یہ فکر تیری سپرد کی، تو بہترین محافظ ہے، اور جو مانگو تو اس یقین کے ساتھ کہ وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا، کہ میں جو چیز مانگ رہی اللہ تعالیٰ میرے لیے بہتر ہے تو اسے مجھے عطا کر، اور اگر بہتر نہیں ہے نا تو اسے بہترین بنا کر میرا نصیب کر دیجئے۔ تو دیکھیے گا کس طرح سے وہ دن بدن اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کریں گے، کس طرح سے آپ کو یقین ملے گا، دل میں سکون آئے گا، آپ کی نیند پرسکون ہو جائے گی، زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں۔ دیکھیے گا وہ آپ کو کتنا نواز دے گا، اتنا نواز دے گا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی، کہاں کہاں سے وہ راستے کھولے گا۔ تو میری بہنوں، آج سے آپ نے میری بات پہ ضرور عمل کرنا ہے اور کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی، کوئی آپ کو اس سے فائدہ ہوا، آپ کو کوئی موٹیویشن ملی، ضرور بتائیے گا۔ اور آج ہم نے بنائی ہے آلو گوبھی، اور ہمارا مزیدار سا سالن جو ہے نا وہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے، اور آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ اس میں میں نے بہت کم مسالے ڈالے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ٹماٹر ادرک وغیرہ نہیں ہے تب بھی مزے کا سالن بنے گا، بہت زبردست سا، اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، بہت مزے کی ہمارے سالن جو ہے نا وہ تیار ہو چکا ہے۔ ساتھ اب ہم بنا رہے ہیں رائتا، اور دوپہر میں لنچ کے ساتھ۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اسی طرح کی مزید اچھی اچھی موٹیویشن سی ویڈیوز کے ساتھ ہم آپ سے ملتے رہیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔